بس اوقات آپ دیکھیں کہ شوہر گھر نہیں آتے، شوہر بہت ظلم کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پر آج ہمارا معاشرہ جل رہا ہے. گھر گھر میں پریشانی ہے. ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ شوہر مثلاً بے روزگار ہوتے ہیں تو وہ بھی گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. بے روزگاری بھی اس کی وجہ ہے، کرپشن بھی اس کی وجہ ہے. پھر معاشرے کے اندر جو ہماری فحاشی پھیلی ہوئی ہے، عورتوں اور مردوں کا اکٹھا ہونا مختلف جگہوں پر، اللہ کی حدود کو پامال کرنا، اس سے بھی یہ چیزیں بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں. اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں جو آخری حل بتایا کہ ہم نے پہلے نمبر پہ استعمال کرنا شروع کر دیا، گھر توڑ دیا ہے. تو یہاں جو میں آیت پڑھتی ہوں وہ لگتا ہے کہ جیسے گرتی ہوئی دیوار کو اللہ تعالیٰ تھامنے میں نہیں، روک لو ٹوٹنے مت دو. انسان بسا اوقات ذاتی سہ کے بھی مسکرا لے، بسا اوقات قصور 100% دوسرے کا ہو لیکن اس کو اپنے پہ لے لے، میری وجہ سے ایسا ہوا، کوئی بات نہیں، چھوڑیں، جانے دیں، معاف کر دیں. تو ایک وقت آئے گا کہ دل جیت لیں گے آپ، لیکن صحت کے لیے کڑوی دوا کھانا ضروری ہوتا ہے. صرف چیخ چلا کر، صرف شور مچا کر، صرف روٹ کر، صرف گھر چھوڑ کے حقوق نہیں ملا کرتے. جو عزت دیتے ہیں ان کو عزت ملتی ہے، جو دوسروں کی قدر کرتے ہیں ان کی قدردانی ہوتی ہے، جو قربانی کرتے ہیں وہ پاتے ہیں. ازدواجی زندگی میں بھی جو اپنی انا توڑ دے، جو خود کو ختم کر دے، پھر وہاں بہار آتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ رب تو دیکھ رہا ہے نا، سب زیادتیوں کو، قطرے قطرے کو لکھ رہا ہے، کہاں کیا ہوا، کس کے ساتھ کیا برتا گیا، کیا بیتا. یعنی جب کسی کا حق دینے کو دل نہ بھی چاہ رہا ہو. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مرد مار پیٹ بھی لیتے ہیں اور بدتمیزی بد اخلاقی بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہمارا حق دو. اب کس کا دل چاہے کوئی حق دینے کو؟ تو ایسے میں انسان اگر یہ یقین رکھتا ہو نا کہ میرا رب میرے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے اور دوسرے کو بھی دیکھ رہا ہے، تو ایسے لوگ آنسو بہا کے بھی دوسروں کو خوش کرنا جانتے ہیں. اور ایسی قربانیاں رنگ لاتی ہیں. ایک دن آتا ہے کہ انسان اپنا مقام بنا لیتا ہے، اپنی جگہ پیدا کر لیتا ہے، لیکن جلد بازی، جذباتیت آئندہ زندگی کے لیے بڑے بڑے مسائل کھڑے کر دیتی ہے. یہ نہیں کہا کہ فوراً طلاق کے جھٹکے سے الگ ہو جاؤ یا لڑکی روٹ کر والدین کے گھر چلی جائے، کیونکہ ایک گھر کا ٹوٹنا بہت بڑے فساد کا پیش خیمہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا اس بیماری کی اصلاح کیسے کرو؟ وَإِن تُحْسِنُوا، احسان کرو. یعنی شوہر توجہ نہیں دیتا، تم توجہ دو، تم اسے حق دو، تم اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو. یعنی اس میں تو اسے منہ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ پھر عورت کی طرف. اور یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یک طرفہ طور پر انسان کسی کو توجہ دے جہاں سے انسان کو کچھ بھی نہ مل رہا ہو، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے انسان اپنے نفس، اپنے دل، اپنی مرضی، اپنے خواہشات، ہر چیز کے خلاف جا کر دوسرے کو منا لے، دوسرے کو اس کا حق دے دے، اور اس میں شوہر کے تمام حقوق مراد ہیں. تو جو بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے کہ زیادتی کون کر رہا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. کہ نفسوں کے اندر خود غرضی ہے، انسان خود غرض چیز ہے، ہر ایک صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے. عورت کی طرف سے تنگ دلی کیا ہے کہ وہ شوہر کے تو حقوق پورے نہ کرے لیکن شوہر سے ڈیمانڈ کرے کہ اس کے سارے حقوق کو پورے کرتا رہے. اور شوہر کی طرف سے تنگ دلی کیا ہے کہ اگر کوئی عورت مرد کے دل سے اتر جانے کے باوجود اس سے کٹنا نہیں چاہتی، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو وہ اسے زبردستی کاٹ کر پھینک دے. تو دونوں کو سمجھا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما. تو یصلحا بینہما کس طرح ہو سکتا ہے کہ عورت اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے اور شوہر اس عورت کی ذمہ داری قبول کیے رہے جس کی طرف سے اس کو کوئی فائدہ بظاہر نہیں پہنچ رہا. اچھا بچا ہوگا شوہر اس لیے بے رخی کر سکتے ہیں تو انہیں بیوی سے شکایت ہے کہ بیوی یہ نہیں کرتی، بیوی یہ نہیں کرتی، اچھا لباس نہیں پہنتی ہے، وہ اس کا حق پوری طرح خوشی نہیں دیتی، یا کوئی ایسی شکایات ہوتی ہیں شوہر کو بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ جب گھر آتا ہے وہ موڈ آف کر کے بیٹھ جاتی ہے، بات کرتی ہے تو بد اخلاقی سے کرتی ہے، تو پیچھے آ گیا واللاتی تخافون نشوزہن، تو وہاں جا کر فاعظوہن، انہیں سمجھاؤ. اور یہاں پھر وَإِن تُحْسِنُوا، اگر وہ بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، تم احسان کرو، وتتقوا، اور اللہ سے کرو. اس طرح کیا ہوگا؟ اصلاح کی ایک شکل پیدا ہو جائے گی. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. اور اگر شوہر کے اعراض کی وجہ کیا ہے؟ دوسری بیوی، فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. عورتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ سب کے درمیان پوری طرح عدل کیا جا سکے. عدل ممکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مادی چیزوں میں تو عدل ہو سکتا ہے لیکن جذبات کے معاملے میں عدل ہو نہیں سکتا. آپ کسی شخص کو جبرن چاہ نہیں سکتے، یا جس کو چاہتے ہیں جبرن اپنے دل سے نکال نہیں سکتے، جبکہ وہ معاملہ گھر کے اندر ہے. ایک غیر شخص ہے دور پار ہے تو اس کو تو انسان اگنور کر سکتا ہے، بھلا سکتا ہے، لیکن ایک شخص جو آپ کے گھر کے اندر ہے اس کے ساتھ یہ آپ نہیں کر سکتے. تو پھر فرمایا کہ کیا کرو؟
ولو حرصتم، اگرچہ تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جو کہ انسان کا پیدا کرنے والا ہے، انسان کی نفسیات کو خوب سمجھتا ہے. تو پھر کیا کرو؟ فلا تميلوا كل الميل، پوری طرح ایک طرف مت جھک جاؤ، یعنی اپنے رویے سے ایک بیوی کی طرف مائل مت ہو جاؤ. مائل کا مطلب کیا؟ پیچھے پہنچو تو مڑ جانا، جھک جانا، یعنی ساری توجہ ایک ہی طرف نہ کر لو. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری بیچاری بالکل لٹکتی ہوئی رہ جائے. لٹکتی ہوئی سے تشریح کیوں دی گئی؟ کہ وہ لوگوں کی نظر میں شوہر والی ہے، اور شوہر کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. پھر فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، پھر حل کیا ہے؟ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا. پہلے کہا تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، دوسری جگہ فرمایا تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا. تو تقویٰ دونوں جگہ آ رہا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. تو فحق دو، جو مادی چیزیں ہیں بظاہر جہاں جہاں دے سکتے ہیں وہ دو. دن سے اگر نہیں کر پا رہا تو جہاں تک کر سکتا ہے تو کر. اب اس میں کیا ہے؟ مثلا نان نپکا ہے، یا رات گزارنا ہے، یا جو باری کی تقسیم ہے وہ تو کرو. باقی جو جذبات ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جو بظاہر تقسیم کی بات ہے وہ تو کرنا ہوگا. تو فرمایا ایسے نہیں کسی بیوی کو چھوڑنا کہ اس کا حق ہی نہ دو. وہ تمہاری بیوی تو کہلائے، لیکن وہ اس گھر میں کوئی اختیار ہی نہ رکھتی تھی، اس گھر سے اس کی ضروریات ہی پوری نہ ہوتی تھی، اس گھر میں اس کی کوئی عزت اور وقار ہی نہ ہو. یہ بات درست ہوگی. اور اس کے بارے میں بہت سخت حدیث آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة واحد شقيه ساقط. جس شخص کی دو بیویاں ہیں پھر وہ ان دونوں میں سے ایک کی طرف جھک جائے اور دوسری کو بھول جائے، اس کے حقوق کی ادا نہ کرے، اس کو پوچھے ہی نہ، اس کی طرف جائے ہی نہ، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گر چکا ہوگا. تو اگر آدھا دھڑ ہی نہ ہو انسان کا، یا ٹانگیں ہی نہ ہو، یا یوں آدھا ہٹ جائے، جیسے ایک فالج زدہ ہوتا ہے نا، انسان پیرالائز ہو جاتا ہے ایک سائڈ، اس کی نہ ہاتھ ہلا سکتا نہ ٹانگ ہلا سکتا، بالکل بے حس. فرمایا کہ اگر تم ایک بیوی کے ساتھ بے حسی کا سلوک کرو گے تو قیامت کے دن ایسے آؤ گے کہ بس آدھا ہی دھڑ ہوگا، ایک طرح سے پیرالائزڈ ہوگا، یا یہ کہ وہ کٹ کے ہی گر چکا ہوگا، ٹنڈ منڈ ہو گئی. تو معلقہ کا مطلب کیا ہے کہ نہ وہ سہاگن، نہ بیوہ، نہ مطلقہ، نہ وہ شوہر والی نظر آتی ہے، اور نہ بغیر شوہر کے کوئی اور شادی کرنا، یعنی اس شوہر کے ساتھ بھی نہیں ہے اور اس سے آزاد بھی نہیں ہے، بلکہ بیچ میں لٹکی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی کام آپ کا انکمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں بیچ میں لٹکا ہوا. مثلاً آپ کو جانا ہے کسی دوسرے ملک، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی دوسرے ملک جانا ہے آپ کو فلائٹ نہیں مل رہی، اب آپ نہ وہاں جا پا رہے ہیں اور نہ یہاں کوئی کام شروع کر رہے ہیں، آپ کیا ہوگا؟ بیچ میں لٹک ہے کہ آپ کی زندگی ضائع ہو رہی ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک انتظار کسی کیفیت ہے کہ نہ حالات ادھر سدھر رہے ہیں نہ کچھ اور ٹھکانا بن رہا ہے، ایک پریشان کن صورتحال ہے. یہ شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ اسے لٹکا کے مت رکھو، یا تو طلاق دے کے الگ کر دو، اور یا اس کے حقوق پورے کر کے اسے اچھی طرح بساؤ. اور یہ اللہ کے نزدیک سے حلال چیزوں سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. مرد کے لیے مکروہ ہے کہ اچانک ہی عورت کو بغیر کسی گناہ کے طلاق دے دے، یعنی یہ ناپسندیدہ ہے. اور عورت کو جائز نہیں کہ مرد کو طلاق کو مجبور کرے. کسی وجہ سے طلاق کا ارادہ کرے تو 4 باتوں کی بوجھ رکھے. پہلی یہ کہ اس طور کا طلاق ہے جس میں مجاملت نہ کی ہو تاکہ اس کی عدت لمبی ہو، کیونکہ اگر وہ پریگنٹ ہو گئی تو عدت 3 مہینے کی بجائے 9 مہینے ہوگی، تو اس میں عورت کے لیے کوئی مشقت ہے. دوسری یہ کہ ایک طلاق پر کفایت کرے، اگر بعد میں نادم ہو تو اسے رجوع کا فائدہ نہ چاہیے. تیسری یہ کہ طلاق کے معاملے میں عورت کو نرمی کرے اور اس کو کچھ سامان میں روپیہ دے دے جس سے اس کا کچھ غم غلط ہو جائے. یعنی انسانوں کے مقابلے میں مال تو کچھ نہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے انسانوں کا نباہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے، اس صورت میں بھی مرد پر ذمہ داری ہے کہ عورت کے ساتھ احسان کرے. ایک تو یہ کہ اس سے وہ مہر نہیں واپس لے سکتا، تحفے وغیرہ جو ہے وہ نہیں واپس لے سکتا جو اس نے دیے، بلکہ کیا ہے کہ مزید کچھ تحفہ دے، کہ اس کے راز کو ظاہر نہ کرے. کون ہے مرد؟ یعنی بیوی کے راز کو ظاہر کرے، تو اس میں عیب ہے، غلطی ہے، خامی ہے تو اس کا اشتہار کرے.